السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پرنسپل نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا جائزہ اجلاس 12 جنوری کو متوقع ہے، اور اس جائزہ اجلاس سے پہلے پاکستان کی حکومت ایک فائنانس بل، جسے عام زبان میں منی بجٹ کہا جا رہا ہے، وہ منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں آئی ایم ایف کی بھرپور شرائط ہیں، اور یہ شرائط کچھ اس طرح ہیں کہ تقریباً 350 ارب روپے کی جو ٹیکس چھوٹ تھی جو جون میں بجٹ پیش کیا گیا اس میں اناؤنس کی گئی تھی، اب وہ واپس لی جائے گی، اور یہ بوجھ ڈائریکٹلی عوام پر پڑے گا۔ اس کے کچھ مزید بھی خد و خال ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ منی بجٹ جب پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد یہ کہتے ہیں کہ منی بجٹ 12 جنوری کو پاس ہو یا 15 کو ہو، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اور جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ سیاسی طور پر ہم اسے ناکام بنائیں گے، لیکن بظاہر لگ نہیں رہا۔ ماضی میں جس طرح حکومت بل منظور کروا لیتی تھی، اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ارشاد صاحب، بنیادی سوال یہ ہے کہ عام لوگوں کی زندگی پر یہ منی بجٹ جب آ جاتا ہے، یہ فائنانس بل اگر منظور ہو جاتا ہے تو قیامت آئے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شک ہے کہ منظور نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ منظور ہو جائے گا۔ اگر جس دن مشترکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، اپوزیشن بڑے وثوق سے یہ کہہ رہی تھی کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ ارکان ہمارے ساتھ ہیں، اور بس وہی ہوگا جو حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے موقع پر ہوا، لیکن وہ آرام سے پاس ہو گیا اور اپوزیشن کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میرا تو خیال ہے اب بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ جب بھی کوئی بجٹ کا معاملہ ہو تو اتحادیوں کے نخرے ہوتے ہیں، ارکان اسمبلی کے نخرے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عموماً ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن 350 ارب روپے کا نیا بوجھ جب آپ عوام پر ڈالیں گے، اور جس بھی شعبے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان شعبوں میں نہیں ڈالیں گے جس سے براہ راست عوام متاثر نہیں ہوتے، یہ کہنے کی بات ہوتی ہے۔ جب بھی آپ چھوٹ واپس لیں گے تو جن شعبوں میں چھوٹ واپس ہوگی وہاں مہنگائی آئے گی، اس کے اثرات دوسری چیزوں پر پڑیں گے اور پھر عوام تک منتقل ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب یا ان کے وزیر خزانہ کی جیب سے تو یہ 350 ارب روپیہ نہیں نکلے گا، تو وہ تو قیامت آئے گی مہنگائی کی صورت میں۔ اب اس کو کس طرح سے موجودہ حکومت سہ پاتی ہے یا عوام سہ پاتے ہیں، یہ الگ ایشو ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ 2021 جو ہے معیشت کے حوالے سے کیسا رہا، اور دوسرا یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے عوام کے لیے، معیشت کے لیے، ملک کے لیے؟ 2021 کا جو سال تھا شروع جب ہوا جنوری سے، میں اگر دیکھنا چاہتا ہوں تو جنوری سے لے کے جون تک تو بہت اچھے حالات تھے معیشت کے، بڑا اپ بیٹ موڈ تھا، اور شوکت ترین صاحب نے اسی زمانے میں بجٹ بھی پیش کیا، اور جو بڑا ریئر ہے کہ تمام جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز تھے سبوں نے اس بجٹ کو اپریشیٹ کیا۔ تو میرے خیال میں کہ یہ بڑا گولڈن پیریڈ تھا اس حکومت کے لیے، اور ہم سب کو یہ لگ رہا تھا کہ معیشت بالکل ٹھیک ڈائریکشن پہ چل پڑی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اس ملک کا بڑا کانفیڈنٹ تھا۔ تو یہ جنوری سے جون تک کا جو پیریڈ تھا، ہاف آف دی ایئر، یہ ایک زبردست تھا اس حکومت کے لیے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی اس معیشت پہ، اور مئی جون سے جو کرنسی پہ جو دباؤ آنا شروع ہوا اور جو آج تک جاری ہے، اس نے تمام جو تھے جنوری سے جون تک کے جو ایک اپ بیٹ موڈ تھا اس کو بالکل پانی میں ملا دیا انہوں نے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جنوری سے جو جون تک کا پیریڈ میں نے کہا ہے، مور اور لیس آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا سسپینڈڈ تھا، جس کی وجہ سے جو ہراکاری آتی ہے نا اس کے ساتھ میں کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، کرنسی نیچے لاؤ، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ، وہ سب رکا ہوا تھا۔ اور ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر تھا بڑا کانفیڈنس میں آ گیا تھا کہ چلو اب کھل کے اب ہم بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ میں بھی بڑا خوش تھا کہ چلو حکومت نے ڈائریکشن پکڑ لیا اور یہ انشاءاللہ
चौथे और पांचवें साल में इसमें बिल्कुल ठीक काम करना है। लेकिन जब IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए और ये हुआ कि दिसंबर के महीने में हमारे वजीर खजाना शौकत तरीन साहब अपनी टीम के साथ वाशिंगटन में जाएंगे, तो उनसे कहा गया कि देखें, वाशिंगटन में आने से पहले पहले आपको कुछ अहम इकदाम करने होंगे, जिसको हम इकोनॉमिक्स के ज़बान में कहते हैं प्रायर एक्शंस। और उस एक्शन में दो चीज़ें बहुत भरपूर थी, 2 से 3 चीज़ें। एक तो ये था कि आप एक्सचेंज रेट को उस वक्त 2 मई 2021 को ये 152 रुपया 30 पैसा था। उनसे कहा गया था कि जब आप आए वाशिंगटन में नवंबर दिसंबर के महीने में, तो ये जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो ये 172-73 हो जाना चाहिए। अच्छा, ये प्रायर एक्शंस हैं। तो जो 152 से 172-73 का सफर था, वो IMF का एक प्रायर एक्शन था जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। खान साहब, डॉक्टर साहब, ये खान साहब, इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, तो ये IMF की डिक्टेशन हमने ली और ये 172 पे ले गए। एक बात। दूसरा ये है कि मुझे 2-2.5 साल पहले हमाद अजहर साहब ने कहा कि IMF कहता है कि डॉलर को फ्री फॉल करें, हम मानने के लिए तैयार हैं, तो इन्होंने मान लिया। देखिए, बात यह है कि जब आप इस रास्ते पे चल पड़े हैं, IMF का रास्ता अपनाया है जी, तो दुनिया में जो भी मुल्क IMF के रास्ते पे चलती है और उनसे पैसे लेती हैं, उनके रास्ते में खारदार तारें बिछी हुई होती हैं। अच्छा, जब आप चलेंगे तो आप जख्मों से चूर होंगे आप। अच्छा, तो चूंकि हमने ये रास्ता चुना था, जी, तो जख्म अगर हमें लग रहे हैं तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो ये 152 से 172-73 का जो सफर था, ये IMF के कहने पे हमने किया। हमने उसको बड़ी कहानी दी। कभी कहा कि इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा था जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा। कभी हमने कहा कि जी जब उससे बात नहीं बनी तो हमने कहा कि जी वो अफगानिस्तान की वजह से भी हम पे प्रेशर आ गया है। सही, बात असल थी यही कि IMF ने कहा था करना है। दूसरी चीज जो है वो था इंटरेस्ट रेट के हवाले से IMF का प्रायर एक्शन, कि जब आप आए, आपके बोर्ड में उस वक्त जाएगा केस 12 जनवरी से पहले पहले आप 10% के करीब अपने इंटरेस्ट रेट को लेकर जाए। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने डॉलर की बात की है। अभी जो हालात हैं, रुपी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, और दूसरा जो मार्केट फोर्सेस ने इसका तायुन करना था, हुकूमत की एक कमिटमेंट भी थी, तो क्या IMF के कहने पे वो मार्केट फोर्सेस अब तायुन नहीं कर रही हैं, ये हुकूमत और स्टेट बैंक ही रेगुलेट कर रहे हैं मिली भगत से? भाई, कुछ चीज़ें किताबों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ इकोनॉमिक्स जरा डिफरेंट होता है। ठीक है ना? ये जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, ये किताबों वाली अच्छी, किताबों में बड़े अच्छे लगते हैं, कानों को शायद अच्छे लगते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं रियलिटी, वो उन लोगों को पता है जिन्होंने IMF के साथ डील किया हुआ है। मैंने 11 साल डील किया है, तो हमें पता होता है कि उसके पीछे क्या हो रहा होता है। ये प्रायर एक्शंस थे। अब 172 से लेकर और 178 या 80 के करीब जो पहुंचा हुआ है, ये स्पेकुलेशन है। और ये देखें कि ये इसमें कॉमन सेंस है कि जब एक तरफा तौर पे आपका एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा हो, एक तरफा, आप अपने आप को एक्सपोर्टर समझें, तो आप जो सोचेंगे कि यार मैं क्यों आज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अपना आज लेकर आऊं, मैं क्यों ना हफ्ता 10 दिन के बाद लेकर आता हूं। हो सकता है कि इस दौरान में 2-3 रुपया मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे डॉलर के। तो आपने आज डॉलर लाना बंद कर दिया। आपके जो साथी हैं ये इंपोर्टर हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो 1 हफ्ते के बाद LC खोलने वाला था, मैं आज क्यों ना खोल लूं इस रेट पे, वरना कल को पता नहीं किस रेट पे मुझे LC खोलना होगा। उन्होंने आज डिमांड क्रिएट कर दिया। आपने शॉर्टेज क्रिएट की, आपके साथी ने डिमांड क्रिएट कर दिया। वो डिमांड सप्लाई का प्रेशर रहा, वो फिर करेंसी नीचे चली गई। तो 172 से 178 और 180 के करीब जो मूवमेंट है, ये है स्पेकुलेशन का। और इसमें ये लाजमी चीज है कि जब स्टेट बैंक एक तरफा मूवमेंट करेगा एक्सचेंज रेट का, तो ये चीजें, ये एक्सपेक्टेशन जो है फॉर फर्दर डिवैल्यूएशन, इसने होना ही है, ये लाजमी अमर है इसका, ये इकोनॉमिक्स के उसूल है। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट का देखें, इंटरेस्ट रेट का भी कहा गया आपको कि 10% के करीब लेकर आए,
تو ہم 7% پہ کھڑے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ نومبر کے مہینے میں جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آیا تو اس کو 26 نومبر کو آنا تھا, اس کو فارورڈ کیا گیا 19 نومبر میں, ایک ہفتہ ایڈوانس کیا گیا اور 1.5% انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا. وہ اس لیے کہ 7 سے 10 کے قریب پہنچنا ون گو میں وہ کوئی بہت زیادہ لگتا. تو انہوں نے ٹائمنگ اس طرح سے کی کہ پہلے ایک ہفتہ ایڈوانس کر دیا اور تاکہ ہمیں ایک اور موقع مل جائے ایک اور مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. تو ایسے کیا اور یہ 9.75 پہ پہنچا دیا ہے جو آئی ایم ایف نے کہا ہوا تھا. تو یہ سارے پرائر ایکشنز ہوتے ہیں. ابھی جو یہ تو 2 ہو گیا نا, ابھی 2 پرائر ایکشنز باقی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بجٹ کا اور دوسرا ہے آپ نے ابھی تک ذکر نہیں کیا ہے جس وہ ہے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا. میں اسی طرف آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اسی طرف آ رہے ہیں. یہ ذرا سمجھا دیں عام لوگوں کو, اسٹیٹ بینک اگر جو بنیادی اس کا مقصد ہے معاشی ترقی کا, وہ لیسٹ پریورٹی ہو جائے گا, وہ آگے چلا جائے گا, اور دوسری جانب جو کیبنٹ ڈویژن ہے اس کے اختیارات کس حد تک کم ہو جائیں گے. موسٹ امپورٹنٹ, کیا گورنر اسٹیٹ بینک کی پاور وزیر اعظم سے یا ایگزیکٹو سے زیادہ ہو جائے گی, اور اگر ایسا ہوگا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں مجھے تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ اتنا خفیہ رکھا گیا ہے اس رپورٹ کو, اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کو, ایکٹ کو. لیکن وہ رپورٹ جو حفیظ شیخ صاحب نے مارچ کے مہینے میں کیبنٹ سے اپروول کرایا تھا, بہت ہی عجیب طریقے سے اپروول کرایا تھا, 5 منٹ میں اپروو ہو گیا تھا, اسی کیبنٹ نے اس کی اپروول کی تھی. اور بعد میں جب ہاہاکار مچا تو پھر پرائم منسٹر نے شکایت کی اور اس کو باہر بھی کیا تھا کہ تم نے ہمیں مس گائیڈ کیا, کیبنٹ کو مس گائیڈ کیا, مجھے مس گائیڈ کیا, اور اس لیے اس کو جانا پڑا. دیکھیں اگر وہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے, جتنا کنسرن ہر کوارٹر سے شو کیا گیا ہے, اگر وہی رپورٹ ہے تو اگر اس کو پاس اگر وہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک میں 2 وزیر اعظم ہوں گے. ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہوگا جس کو 22 کروڑ عوام جس کو الیکٹ کرے گی, اور ایک نان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا جو ایک ٹیکنوکریٹ ہوگا اور اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا. بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پرائم منسٹر ہوگا, ایک فائنانشل پرائم منسٹر ہوگا, اور وہ زیادہ طاقتور. وائس رائے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کہہ رہے ہیں وائس رائے ہوگا. وائس رائے ہوگا. اچھا. اور اس پاور تمام اس فائنانشل وائس رائے کے پاس ہوگا, اور یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کے دست نگر ہوگا. اچھا. میرے نزدیک یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اچھا. نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اچھا. کیونکہ آپ قائد اعظم کی اس اسپیچ کو سنیں جب انہوں نے 1948 سپٹمبر میں جب 48 میں جب انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تو اس وقت کیا کہا تھا. ان کے اوپننگ اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ یہ جو ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کا ضامن ہے. صحیح. جو ادارہ پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کا ضامن ہے, ہم اس ادارے کو کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ 21 کی تو آپ نے جو وہ کیا ہے بڑی یعنی تاریخ ایک پہلو ہے, کیا 22 میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں؟ نہیں, مطلب میں تو دعا کرتا ہوں اور میں اپیل بھی کروں گا آپ کے پروگرام سے, پرائم منسٹر سے بھی, کہ خدا کے واسطے یہ کام نہ کریں. اس کو جس طریقے سے ماضی میں ابھی 20 یا 22 لیجسلیشن جو ہے آپ نے بلڈوز کر کے پاس کرایا ہے, اس کو خدا کے واسطے نہ کرائیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن, میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کوئی کرے گی. اپوزیشن یہ پوائنٹ اسکورنگ کرے گی اور یہ پبلک کے لیے بتائے گی کہ ہم اپوزیشن کر رہے ہیں, کیونکہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ اس آئی ایم ایف یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ڈاکومنٹ جو اٹانومی کا بل ہے, یہ کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے, یہ اس کو ناراض نہیں کریں گے. آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. دونوں جماعتیں جو ہیں یہ شور بہت کریں گی. اگر یہ ان کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, سینیٹر اگر سن رہے ہیں میری بات کو, تو پھر ان سے بھی مخاطب ہوں, یہ اپوزیشن ضرور کریں گے اور یہ شور مچائیں گے کہ جی ہم عوام پتہ نہیں, جیسے عوام سے بہت زیادہ محبت ہے ان کو.
لیکن ایٹ دی اینڈ آف دے اسی طریقے سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں بلڈوز ہو کر اسی طریقے سے اپروو نہ ہو. وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہوگا. جی اور جی 22 کروڑ عوام اس حکومت کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب پرنسپل ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اسٹیٹ بینک لیجسلیشن ہو جاتی ہے تاریخ دن ہوگا، عوام معاف نہیں کریں گے. پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں اس میں ایبسلیوٹلی ناٹ کا کتنا عمل دخل ہے اور پاکستان کی معیشت پر پاک امریکہ ریلیشنز کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد مرتضیٰ آرائی صاحب نے. آپ سینئر کنسلٹنٹ سرجن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکن ڈیموکریٹس ہیں اور اسٹیٹ آف ایلونائی کے جو گورنر ہیں ان کے ہیلتھ ایڈوائزر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستانی معیشت کی. پاکستان میں ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حکومت نے جو رواں سال کا بجٹ ہے وہ بہت اچھا دیا تھا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد امریکہ IMF کے ذریعے پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسے ہی ہے، امریکہ ایسے ہی کرتا ہے اور پاک امریکہ تعلقات ابھی اس نہج پہ نہیں ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کی طرف سے کوئی معاشی سپورٹ ہو؟ بہت بہت شکریہ، اسپیشلی آپ نے مجھے پروگرام پہ لیا. میری ذاتی رائے اور کمیونٹی کی اکثریت سمجھتی ہے کہ جو پرائم منسٹر نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ کہ امریکن بوٹس یا امریکن پلینس یا امریکن ملٹری پریزنس آن پاکستان سوائل، اس کے سلسلے میں انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور وہ صحیح فیصلہ تھا. جہاں تک ہم نے امریکنس اور امریکن سپورٹرز اور امریکن کولیبریٹرز یا امریکن سمپتھائزرز کو افغانستان سے نکلنے کے لیے جو فیسیلیٹیٹ کیا وہ اپنی جگہ پہ درست تھا. اور امریکہ پاکستان واز آلویز دیئر. جب امریکہ کو ضرورت تھی پاکستان واز آلویز دیئر. انفارچونیٹلی جب پاکستان کو ضرورت پڑی امریکہ کی تو ہماری ہسٹری فرام ایوب خان ڈاؤن دا روڈ ہیز بین کہ امریکہ ہیز ناٹ بین دیئر. وی ہیو ٹو لرن ٹو اسٹینڈ اپ. ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ اس کے IMF اور ورلڈ بینک کے جنگل سے نکلنا پڑے گا اور اس کے لیے قوم کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہارڈ شپ ٹیمپرری ہے اور ہم انشاءاللہ اس سے نکلیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے نکلیں گے. قوم کی خودداری یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسا ہی ہو، امریکہ کو اچھا لگے یا برا لگے. میری کوشش، میں تو 50 سال سے امریکہ میں ہوں اور میری خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، لیکن وہ برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے. ہم نے یہ جو فیصلہ کیا، کوئی بات نہیں، مشکل دن گزر جائیں گے، لیکن جو ہماری غیرت اور عزت اور خودداری ہے اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ 2022 اب آ رہا ہے، 21 کے آخری دن ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات دوبارہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ خرابی کی یہ نوعیت ہے کہ صدر بائیڈن عمران خان کو فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پورا سال گزر چکا ہے اور 3 سال تک پاکستان میں امریکہ کا سفیر نہیں تھا، ابھی نامزد ہوئے ہیں. تو یہ تعلقات کی نچلی سطح پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا مستقبل میں آپ سمجھتے ہیں تعلقات بہتر ہوں گے؟ بہتر ہونے چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، 1 سال ہو گیا، نہیں ٹیلی فون آیا، کوئی بات نہیں. جب وقت آئے گا تو وہ کہتے ہیں نا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یہ دیار سیاست میں بھی اپنا مقام پیدا کر والی بات ہے. وہ جب ضرورت پڑے گی امریکہ کو تو فون ہونے میں 5 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے. اور پاکستان جس جگہ پہ ہے جغرافیائی خطے میں، پاکستان کے سوا امریکہ کا کام نہیں چلے گا. اور پاکستان کو امریکہ کے کھٹکتی ہے امریکہ کے دل میں یہ بات کہ پاکستان چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کے زیادہ مفادات ہیں. سو بی اٹ. اور امریکہ کے رپورٹس بھی آ چکی ہیں پبلکلی بھی. امریکن تھنک ٹینکس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان، وی ہیو لاسٹ پاکستان اینڈ دیٹ پاکستان از سوللی ان دا چائناز لیب. کیوں ہوا؟ اس کی بہت وجوہات ہیں.
لیکن کوئی بات نہیں، جی ہمیں امریکہ سے اینٹاگونائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں مفادات کنورجنس آف انٹرسٹ جسے کہتے ہیں، جب وہ بات آئے گی تو آٹومیٹکلی سب چیز ہو جائے گی. یہ سینسٹیو ایشو ہے. ہماری کمیونٹی کی کوشش ہے کہ ہمارے جو بھی تعلقات ہیں ود دی امریکن سینیٹرز اینڈ کانگریس اینڈ ایڈمنسٹریشن، دیٹ اے courtesy phone call should happen. And when I go back, I will do my best to tell my senator that please make that happen. But that's phone call is courtesy. قوموں کے تعلقات فون کال پہ نہیں ڈیپینڈ ہوتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عام تاثر یہ ہے کہ انڈین کمیونٹی جو ہے وہ خواہ یو کے میں ہو، خواہ کسی اور یورپین کنٹری میں ہو، امریکہ میں ہو، وہ فعال کردار ادا کرتی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں. ہماری کمیونٹی اس قابل ہے کہ یہ تعلقات کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی سطح پر؟ دیکھیں، ہمارے نمبرز ان جتنے نہیں ہیں، لیکن ہماری پود تیار ہو چکی ہے. ہمارے بچے تھنک ٹینکس میں ہیں، اور کمیونٹی نے، میں اگر چند مثالیں آپ کو دوں، پریسلر امینڈمنٹ میں ہم نے سینئر سینیٹر پریسلر کو اینٹائی پاکستان ان کی امینڈمنٹ تھی، ان کو ہرایا، ٹم جانسن کو الیکٹ کروایا. واشنگٹن پوسٹ نے جو آرٹیکل لکھا ان کی الیکشن کے بعد، اس میں 2 انڈینز کا اور 2 پاکستانیز کا ذکر ہوا، جس میں آپ کے خادم کا بھی ذکر آیا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ رائی نے اس میں کیا رول ادا کیا. اس کے بعد کیری لوگر بل آیا. تو ٹائم اس کے بعد جب ہمارے جہاز پھنسے ہوئے تھے F-16، نہ پیسے مل رہے تھے نہ جہاز مل رہے تھے، اس وقت بھی کمیونٹی نے پریزیڈنٹ کلنٹن تک بات پہنچائی. اور میں خود وائٹ ہاؤس میں تھا جب پریزیڈنٹ صاحب نے پرائم منسٹر کو کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، یو ہیو اے چوائس، یو کین ٹیک دا منی اور یو کین ٹیک دا پلینس. تو کمیونٹی ہیز اے ریکارڈ آف. نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر انہوں نے ڈاکٹر صاحب سوری، اگر انہوں نے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے جب یہ آفر دی تھی یا آپشن دی تھی کہ آپ جہاز لے سکتے ہیں، تو ہم نے تو جہاز نہیں لیے، ہم نے منی کو پریفر کیا، اور اس کے بدلے میں بلکہ گندم لے لی، نقد پیسے بھی نہیں لیے. وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یو کین برنگ دا ہارس ٹو واٹر بٹ یو کین میک ہم ڈرنک. وہ تو پھر تو وہ جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے ان کا فیصلہ ہے نا کہ وہ کیا، کیونکہ ہم تو باہر بیٹھے ہیں، اور اس لیے وہ تو پھر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے ان کو فیصلہ کرنا ہے. ہم اتنا کر سکتے ہیں فیسیلیٹیٹ کے دونوں پارٹیز کو ملا کے اور پل پش کریں تاکہ کچھ بات بن جائے، اور وہ بات بن گئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ جب ہمارے اوپر امینڈمنٹس لگی ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بتائیں گے نا، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ہم نے فیصلہ وہاں جب کیا تو آخر ہمارے مد نظر کیا بات تھی کہ ہم نے گندم لی، نقد پیسے بھی نہیں لیے، اور جہاز تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپ نے دلچسپ بات، کیونکہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ امریکنز نے کہا جہاز تو نہیں ملیں گے، آپ کی مرضی ہے، آپ گندم لینا چاہیں تو لے لیں. تو آپ بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ میں کافی جگہ پہ میں خود موجود تھا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے یہاں تک کہا کہ یہ آپ کی چوائس ہے. ہمیں کہا گیا کمیونٹی کے لیڈرشپ کو کہ پلیز ٹیل یور پرائم منسٹر ہی کین ہیو دا منی اور ہی کین ہیو دا پلینس. اس وقت یہ بات ہو گئی تھی کہ ہمارا یہ جو سیکنڈ ٹرم آف نواز شریف ہوا، اور جب یہ دھماکے ہوئے تو اس کے بعد جو سینکشنز لگیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ شاید کیا کہ اب ہمارے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، اور ہمیں دیٹس جیسے کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں ایجوکیشن از اے گریٹ ایکولائزر. ملٹری سینس میں اٹامک پاور، having an atomic bomb capacity is a great equalizer. Maybe the government felt that we are secure as far as the security environment is concerned, and therefore we probably would not need any more F-16s, plus we had our own sideline production of with the China. So that was that decision. Community has not, we don't have all the information that the Prime Minister or the President of the country. ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے اب تو ایک اور لہر جو ہے وہ دستک دے رہی ہے اومیکرون کی صورت میں پاکستان میں کووڈ کی. اس سے پہلے حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان نے جو اقدامات کیے کورونا سے نمٹنے کے لیے، اور پھر جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ تھا اس کو لے کے وہ خاصے پرچار بھی کرتے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے بھی اس بات کا ادراک کیا. بیرون ملک مقیم جو کمیونٹی ہے وہ حکومت پاکستان کی کووڈ ریلیٹڈ کارکردگی کو کیسے دیکھتی ہے؟ اور اب جو یہ اومیکرون کی صورت میں ایک اور لہر آ رہی ہے،
یہ کتنی ڈینجرس ہے پچھلی لہروں کی نسبت؟ یہ بہت معقول سوال ہے آپ کا، اور کرنٹ ایشو پہ دیکھیں، یہ جو نیو ویریئنٹ ہے، پہلا کووڈ، اس کے بعد ڈیلٹا ویریئنٹ، اب یہ جو کرنٹ ہے، یہ فارچونیٹلی جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں، جن کو بوسٹر ڈوز بھی لگ چکے ہیں، 2 ڈوز پرائمری ویکسینیشن پھر بوسٹر ڈوز، ان کو اگر یہ نیو ویریئنٹ جو ہے یہ بہت ایزیلی ٹرانسمیسیبل ہے، لیکن اتنا خطرناک نہیں ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو ویکسینیشن لگ چکی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم بہت مطمئن ہیں، اور آئی کمپلیمنٹ دی ٹیم، پرٹیکولرلی اسد عمر اینڈ پرٹیکولرلی دی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر فیصل سلطان، کہ انہوں نے ریمارکیبل، دا ٹیم انکلوڈنگ the other members of the national task force, they have done a great job. I think that we alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala نے ہم پہ رحم کیا، اور ورنہ it could have been disaster. and ان کی پالیسی بھی بہت اچھی رہی، ہم ان سے مطمئن ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں فوراً جو مسئلہ ہے، جو کہ ان ویکسینیٹڈ لوگ ہیں، اور ہم ویکسینیشن میں پیچھے رہ گئے نیچرلی، جو امیر لوگ ہیں دے کین افورڈ۔ اب امریکہ میں بھی 30% لوگ جو ہے، وہ بیوقوفانہ بات تھی ٹرمپ صاحب کی کہ جناب یہ فریڈم آف چوائس ہے، تو اس لیے 30% آف امیریکنس آر ناٹ ویکسینیٹڈ، اور دے آر فیسنگ دا میوزک، اور ان کو زیادہ تر ان کو ہی ہو رہا ہے، جو ویکسینیٹڈ ہیں، اگر ان کو ہو بھی جاتا ہے یہ نیو ویریئنٹ، تو سمٹمز بڑے مائلڈ ہیں اور بڑی کوئک ریکوری ہے۔ تو الحمدللہ یہ ویو ہے، لیکن اتنی خطرناک اور اتنی ڈینجرس نہیں ہے، خاص اسپیشلی اگر میٹیگیشن اور یہ جو سوشل جو ہے پیرامیٹرز ہم جو ہے ان کے اوپر عمل کریں اور ویکسینیشن لگوائیں، تو الحمدللہ یہ بھی دس ٹو شیل پیس۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر محمد مرتضیٰ آرائیں صاحب ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے پاک امریکہ تعلقات پر بھی، اور جو اس اومیکرون کی ایک لہر دستک دے چکی ہے، اس کو لے کر ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد گفتگو کریں گے وہ لوگ جو ہم سے 2021 میں بچھڑ گئے، اور یہ جو منی بجٹ ہے اس کو لے کر اتحادی کیا رائے رکھتے ہیں، کیا کوئی ڈیڈ لاک موجود ہے؟ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ گزشتہ روز اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، اور جو نواز شریف صاحب کی گارنٹی شہباز شریف صاحب نے دے رکھی تھی، اس سے متعلق انہوں نے کیا کہا تھا، یہ دیکھیے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب جس گراؤنڈ پہ گئے تھے وہ علاج کا گراؤنڈ تھا، جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیریس بیماری تھی۔ شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں کچھ کنڈیشنز تھیں، اور میرے خیال میں جلدی گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی۔ یہ کورٹ کو بھی رائٹ ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ واقعی ہمارے سامنے پوری صحیح پکچر رکھی گئی تھی یا نہیں تھی۔ ارشاد صاحب، ایک تو بڑا دلچسپ پہلو ہے، کل جب اٹارنی جنرل نے یہ کہہ دیا تو اس کے بعد حکومتی ذرائع سے خبر چلنا شروع ہو گئی کہ فیصلہ کر لیا۔ اب وہ فیصلہ کیا پہلے ہو چکا تھا یا بعد میں ہوا، وہ تو خیر ایک علیحدہ پہلو ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہباز شریف صاحب کو بھی پکڑیں گے، فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں ہم واپس لائیں گے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ 35 ارب ڈالر چائنا نے نواز شریف صاحب کو دینے کی کمٹمنٹ کر لی ہے، جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ چائنا ہمیں دے گا، اور پاکستان کا سارا معاشی بحران 35 ارب ڈالر یہ کوٹ ہو رہا ہے، اور معاملات سارے طے ہو چکے ہیں، اور اب جب وہ آئیں گے تو بس وہ جائیں گے جیل، تھوڑے دن رہیں گے، نااہلی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد سیدھا بیک ٹو پرائم منسٹر ہاؤس۔ دیکھیں جی، اگر 35 ارب ڈالر ہمیں ملتے ہیں تو میرا تو خیال ہے عمران خان صاحب کو دل بڑا کرنا چاہیے، اور قومی خدمت کے جذبے سے خود ہی کہنا چاہیے کہ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے خوار ہو رہے ہیں IMF کے سامنے، اور 3 ارب ڈالر ادھار لیے ہیں پارکنگ کے لیے سعودی عرب سے، اور اس پر بھی ہمیں سود کوئی 3.5% دینا پڑ رہا ہے، تو 35 ارب ڈالر آتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ تو سستا جو ہے سودا جو ہے وہ برا نہیں ہے، کر لینا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ
میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کو کون ختم کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ. یس. پارلیمنٹ میں اکثریت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی. مسلم لیگ نون بجٹ تو رکوا نہیں سکتی, اے وی ایم کا قانون تو رکوا نہیں سکتی, تو یہ 2/3 اکثریت سے ترمیم کرا سکتی ہے 62-63 کو. جی. اور یہ وہ 62-63 ہے رضا ربانی کے سربراہی میں. رضا ربانی صاحب ایک سیکولر مائنڈ پولیٹیشین ہے, سیاسی نظریہ ان کا, سیاسی نظریہ ہے ان کا. ان کی سربراہی میں جس کمیٹی نے 18ویں ترمیم کے لیے آئین پر نظر ثانی کی, کوئی 150 کے قریب ترمیمیں کی, اس کو بھی جرت نہیں کر سکے کہ وہ 62-63 کو ختم کر سکے. اور یہ جو تاحیات نااہلی کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو عدالت کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جائے, ارسپیکٹ آف کہ بندہ کون ہے, میاں صاحب ہیں یا کوئی اور ہے, وہ آئندہ کس طرح نمائندگی کر سکتا ہے؟ وہ آئندہ جھوٹ کیوں نہیں بولا کہ کون گارنٹی دے گا؟ آئندہ بددیانتی کیوں نہیں کرے گا؟ کون گارنٹی دے گا؟ قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ اگر ایک گواہ ایک جھوٹا ثابت ہو جائے زندگی بھر اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. جی. تو عوامی نمائندگی کس طرح قابل قبول؟ ایک ترمیم کرنی پڑے گی. اور اگر عدالتی نظام ہمارا نظام عدل جو ہے وہ بالکل ننگا ہو کے بھی سامنے آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے سر یہ لے گا کہ ایک چیز جو ایک بڑے بینچ نے کیا ہے فیصلہ اس کو بدل کے رکھ دے, جبکہ عدالتی روایات بھی نہیں ہیں, قانون بھی نہیں ہے, آئین بھی نہیں. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کیا کہاں, یعنی وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا باں بیلنے چاہنا, کہاں اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے بری طرح کہ وہ نواز شریف صاحب کے بغیر معاملات چل نہیں رہے. جی. کون سی ایسی مجبوری نظر آتی ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے, یہ میاں صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا, جن لوگوں نے یہ باتیں کی پارٹی کے اندر سے, ایاز صادق صاحب نے اپنے بیان کی تشریح کر دی جی کہ وہ اس طرح سے نہیں میں نے کہا تھا. خرم دستگیر صاحب ہمارے پروگرام میں تردید کر چکے, شاید خاقان عباس صاحب نے کل تردید کر دی کہ نہیں میرے. شاہد رفیق صاحب پہلے کہہ چکے تھے نہیں واپس آنا چاہیے. وہ حسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک علاج مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں آئیں گے. تو وہ کون سے ذرائع ہیں کہ پارٹی لیڈروں کو بھی علم نہیں ہے, نہ کسی ڈیل کا, نہ واپسی کا, نہ واپسی کی تاریخ کا, اور ہم کہے جا رہے ہیں کہ اچھا پارٹی بھی ڈیل کو آن نہیں کر رہی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ بھی ڈیل, وہ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ ہے ہماری بھائی آئین کی بالادستی ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی, میری جو معلومات ہیں, میں نے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے بھی باتیں کی ہیں, دوسرے کوارٹر سے بھی کچھ دوستوں سے رابطے ہیں, کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی قسم کے کوئی رابطے بھی ہوئے ہیں. جی. اگر کوئی رابطے ہوئے, ایک آدمی نے مجھے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ اسی طرح کے رابطے ہیں جیسا شہباز شریف صاحب سے ہوئے تھے. جی. کہ واپس وہ آ گئے یہاں اور انہوں نے ایک کابینہ کی لسٹ بھی بنا لی اور آگے وہ جیل بھیج دیے گئے. جی. اور جو رابطے ہوئے تھے جب فون کرتے تھے تو وہ فون بند ملتے تھے. تو اس طرح کے اگر کوئی رابطے ہیں تو اور بات ہے, ادروائز یہ افواہیں ہیں, یہ کیا سارائیاں ہیں, یہ خواہشات ہیں, یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے نون لیگ کی. عموماً نون لیگ کا ماضی تو یہی رہا ہے کہ 2 شاہراہیں کھول دیتے ہیں اور پھر وہ منزل ایک ہی ہوتی ہے, وہاں جا کے پہنچتے ہیں. خیر, جو ایک اور معاملہ ہے, آج کابینہ کا خصوصی اجلاس ہونا تھا جو نہیں ہو سکا, اب کل پہ ہے. پچھلے 5-7 دنوں سے جب سے یہ سیشن شروع ہوا ہم یہ دیکھ رہے ہیں منی بجٹ آ رہا ہے, وہ ابھی تک آیا نہیں ہے. کل طارق بشیر چیمہ صاحب کی جانب سے ایک رپورٹ ہوا ان کو منسوب کر کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عوام کو اور پارٹی کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اتحادی کیا اس منی بجٹ پہ رضامند ہیں یا جینون گریوینسز ہیں, شکایات ہیں ان کی, جس کی وجہ سے ابھی ڈیڈ لاک ہے کہ یہ منی بجٹ پیش نہیں کیا گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اتحادیوں کے ریزرویشنز ہیں اور وہ ریزرویشن پی ٹی آئی کے بعض ارکان کی بھی ہیں کہ منی بجٹ منظور کرنے کے بعد ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. مہنگائی کا طوفان اگر آیا تو ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو کے پی کے میں ہمارے میئر کے نمائندوں کا ہوا ہے, امیدواروں کا ہوا ہے, یا تحصیل چیئرمین کے یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جی, حکومت کسی کی ہو, خواہ وہ عمران خان کی ہو, خواہ نواز شریف صاحب کی ہو, خواہ وہ
زرداری صاحب کی ہو. جب وہ حکمران ہوتے ہیں تو ارکان اسمبلی نہیں بعض وزیر بھی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں خلاف. جی ان گناہ گار قانون نے ایسی ایسی باتیں نواز شریف صاحب کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں سنی ہے. ان کے اپنے ہی وزیروں سے اور قریبی اپنے لوگوں سے. وزیروں سے اپنے ایک شخص، ایک وزیر جو تھے، ان کو 6 مہینے میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات کے لیے نہیں بلایا، اور 6 مہینے کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہوا. وہ شکایت لے کر آئے مجید نظامی صاحب کے. جی اور جب مجھ سے بات ہو رہی تھی تو لگتا تھا کہ کل استعفیٰ دے دیں گے. وہ وزارتیں ختم ہو گئی، حکومتیں ختم ہو گئی، نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے. وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جی نواز شریف صاحب کے بیرون ملک جانے کے باوجود بھی پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. کل یا پرسوں یہ منی بجٹ پیش ہوگا، ہم دیکھ لیں گے، آپ دیکھ لیں گے. لیکن اس لیے کہ خواہ اتحادی ہوں، خواہ ارکان اسمبلی ہوں پی ٹی آئی کے، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ حکومت گر جائے. ارشاد صاحب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر کی گاڑی پہ تو لہلاتا ہے جھنڈا. جی پی ٹی آئی میں تو 3-4 سیگمنٹس ہیں نا. ایک تو سیگمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کے قریب ہے، جو مشیر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. ایک سیگمنٹ ہے جو وزیر ہیں، الیکٹڈ ہیں، جھنڈا لہلا رہا ہے ان کی گاڑی پہ بھی. ایک سیگمنٹ وہ ہے کہ جو اس قطار میں لگے ہیں کہ انہوں نے کیبنٹ میں جانا ہے. اور ایک سیگمنٹ یہ ہے کہ وہ بالکل ہی سائیڈ لائن ہیں اور وہ ناراض ہیں اور انہیں عوام کا سامنا کرنا ہے. اب یہ جو 4 سیگمنٹ ہیں، یہ سارے سیگمنٹ جو ہیں جب خان صاحب کے سامنے جاتے ہیں نا، وہ ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت ختم ہوئی، یہ 97 والی، تو ایک اجلاس بلایا انہوں نے، اور سارے لوگ جو بیٹھے تھے وہ سارے زرداری صاحب کے خلاف بول رہے تھے. جی تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ جی آپ بڑے صاف گو آدمی ہیں، محترمہ آپ کا احترام کرتے ہیں، تو آج آپ ہماری نمائندگی کرتے ہو، کھل کر کہیں کہ زرداری کو سیاست سے نکالیں ورنہ ہمارا بیڑا کر کے. تو کہتے میں سمجھ گیا ان کی ٹون کو. میں نے کہا ہاں جی میں کہوں گا کہ یہ سارے، ان کے نام لے لے کہ یہ سارے کہتے ہیں زرداری. کہتے نہیں ہمیں مروانا نہیں ہے. ارشاد صاحب خیر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن یہ سال 2021 اور ہر سال ہے، ایک نظام فطرت ہے. لوگ آتے ہیں، کچھ لوگوں کا جنم ہوتا ہے، کچھ چلے جاتے ہیں. لیکن 2021 جو ہے وہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ بہت سے ایسے لوگ، ایسی شخصیات کہ جو اپنی زندگی میں، اپنے پیشے میں، اپنے فن میں اوجے کمال تھے، وہ بھی یہ سال اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. میں ارشاد صاحب اگر کچھ نام لینا شروع کروں تو پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، معروف کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب، سابق صدر ممنون حسین صاحب، عمر شریف صاحب. صحافت کا ذکر کریں تو عارف نظامی صاحب، قدرت اللہ چودھری صاحب، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ضیاء شاہد صاحب. سفارتکاروں کی بات کریں تو ضیاء الدین صاحب، واجد شمس الحسن صاحب، بیگم نسیم ولی صاحبہ، سردار عطا مینگل صاحب، پرویز ملک صاحب. مطلب ایسے لوگ ہیں کہ جو بیگم نسیم ولی خان صاحبہ. سر یہ لوگ اوجے کمال تھے، یہ چلے گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ہی لے لیں تو کیا وہ خلا کبھی پر ہوگا؟ سید علی گیلانی صاحب کو لے لیں. دیکھیں سید علی گیلانی صاحب کشمیر میں پاکستان کی آواز تھے، اور میں اگر یہ بات کہوں کہ وہ ہم سب پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان کے محبت میں گرفتار تھے، زیادہ بڑے پاکستانی تھے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک ایسا احسان ہے اس قوم پر، اس ریاست پر. قدیر خان اگر پاکستان نہ آتے، اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اپنا کردار ادا نہ کرتے، تو آپ کو علم ہے کہ پہلے 25 سال میں 3 جنگیں ہوئیں. جی 48 کی جنگ ہوئی، 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی. 71 کی جنگ میں ہم 2 حصے ہو گئے. لیکن قدیر خان صاحب نے جب ہمیں قوت بنا دیا، اب 40 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، اور 50 سال ہوئے 71 کے بعد دوبارہ جنگ نہیں ہو پائی، انڈیا کو جرت نہیں ہوئی. جی اور یہ کارنامہ ہے قدیر خان صاحب کا کہ جنہوں نے یہ کیا. اگرچہ ہم نے
ہمارے حکمرانوں نے، ہماری حکمران اشرافیہ نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا، اور ان سے جو مزید فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے، مثال کے طور وہ کہتے رہے کہ بجلی کا بحران جو ہے اس کا حل میرے پاس ہے، اور وہ کر سکتے تھے۔ لیکن ارشاد صاحب وہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستانیت کو سب سے پہلے رکھا، مقدم رکھا، اور زندگی میں بھی انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اب وہ پاکستان کے سامنے رکھ دیا، اور پاکستان کے لیے اگر ان کی خاموشی بھی تھی تو وہ پاکستان کے لیے ہی تھی۔ صحافت کی بات کریں، سب سے پہلے عارف نظامی صاحب ہماری ٹیم کا بھی حصہ، آپ کی تو خیر رفاقت دہائیوں پر محیط ان کے ساتھ، میری خوش بختی کہ میں آخری ان کی زندگی کے جو 3 سال تھے ان کے ساتھ رہا۔ عارف نظامی صاحب کے جانے کے بعد جو صحافت میں خلا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور عارف نظامی جیسا کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ دیکھیے خیر اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے جو کام جتنا بڑا کام لے، لیکن عارف نظامی صاحب یکتا تھے جی، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی صحافتی خدمات کے اعتبار سے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان جس کے والد ایک بڑے صحافی تھے، جن کے چچا بڑے صحافی تھے، وہ اپنا نام پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑے گھروں میں، بڑے لوگوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جی، کیونکہ ان پر ایک چھاپ لگ چکی ہوتی ہے۔ جی، لیکن عارف نظامی صاحب نے اس چھاپ کے ہوتے ہوئے اپنا نام پیدا کیا، جی، اپنی انفرادیت تھی ان کی، اور کہا یہ جاتا تھا کہ وہ نوائے وقت کی وجہ سے عارف نظامی ہیں، لیکن جب وہ نوائے وقت سے الگ ہو گئے تو وہ مزید نمایاں ہو گئے، مزید ممتاز ہو گئے۔ اس کے مطلب ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اور خوبیاں عطا کی تھیں اس کی بنیاد پر وہ ابھرے تھے۔ تو بلا شبہ باقی بھی صحافی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر دراز کرے، لیکن بہرحال وہ اپنی طرز کے ساتھ، وہ ارشاد صاحب قدرت اللہ چودھری صاحب کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن وہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے تو نظامی صاحب نے جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جانے کی خبر لگائی صبح، تو کہتے ہیں دن کو ایک وزیر نے فون کیا کہ بی بی آپ سے سخت ناراض ہیں اور آپ کے ہم اشتہار بند کر دیں گے۔ تو نظامی صاحب آپ کو پتہ ہے جولی طبیعت کہتے ہیں بھائی اپنی حکومت کی خیر مناؤ، حکومت ہوگی تو اشتہار بند کرو گے۔ اتفاق سے یہ جب فون آیا ہے نا، میں اور انور کدوائی صاحب ان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ سید انور کدوائی صاحب چیف رپورٹر تھے نوائے وقت کے، ہم ان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اس سے جو دلچسپ واقعہ وہ یہ ہوا کہ ایک اور وزیر تھے جو ان کے دوست بھی تھے، پہلے ان کا فون آیا کہ عارف یہ تو کی کرتا ہے؟ تو عارف صاحب کو پتا تھا کہ اس کو علم ہے۔ عارف صاحب نے کہا کہ یار تمہیں تو علم ہے۔ نہیں میں نے ملوث کر اس کا، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون آیا کہ عارف صاحب 100% خبر ہے۔ انہوں نے کہا پہلے کہتے میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے سامنے بیٹھا تھا، اس وقت سچ نہیں بول سکتا تھا۔ خیر یہ سیاست بھی، قدرت اللہ چودھری صاحب، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ضیاء شاہد صاحب، ضیاء الدین صاحب، یہ لوگ بھی تو اپنی طرز کے، اپنے مزاج کے، اپنے شعبے کے بڑے لوگ تھے، جنہوں نے دیکھیں ان میں سے کوئی بھی جو تھا وہ ان کا پس منظر جو تھا وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے، لیکن اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر، محنت کی بنیاد پر، ریاضت کی بنیاد پر انہوں نے نام بنایا۔ لیکن سیاست دانوں میں نسیم ولی خان صاحب، عطا اللہ مینگل صاحب، عطا اللہ مینگل صاحب کے نظریات سے اختلاف مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب 1972 میں سندھ میں ممتاز بھٹو نے وہ لسانی بل پیش کیا اور فسادات ہوئے کراچی میں، حیدرآباد میں، اس وقت عطا اللہ مینگل نے اردو کو بلوچستان کی دفتری زبان قرار دیا۔ یعنی ایک فیصلہ کیا، بلوچستان میں یہ فیصلہ ہوا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں جو تھا کوئی ایشو لسانیت نہیں پیدا پنپ سکی۔ ٹھیک، عمر شریف صاحب اور دلیپ کمار صاحب یہ بھی اپنی شخصیات میں اپنے شعبے کے بڑے لوگ تھے اور ان کے پہچان تھے۔ اب اس یہ عہد جو ہے ان سے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ارشاد سے، بالکل ایسے۔ خیر اگین بات وہی ہے کہ یہ فطری عمل ہے، جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ جتنے لوگ گزر گئے اللہ رب العزت ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔